رانیا نے جب دیکھا کہ اس کی پہلی چال کام کر گئی ہے تو اس نے دوسری چال چلی اور ایک دن اس نے اپنے باپ کے سامنے جھوٹے آنسو بہا کر کہا کہ زارا نے شہزادہ زین کو ایک خط لکھا ہے جس میں اس نے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو ایک شہزادی کو نہیں لکھنی چاہیے تھی اور یہ ہماری سلطنت کی بے عزتی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے زارا کو بلا کر بہت سخت الفاظ میں سرزنش کی اور زارا بیچاری روتی رہی اور کہتی رہی کہ میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا، لیکن بادشاہ نے رانیا کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ رانیا کو لگنے لگا کہ اب شہزادہ زیان اسی کی طرف مائل ہو جائے گا اور اس نے شہزادے کے سامنے اپنی چالاکی سے خود کو بہت نیک اور مظلوم ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ شہزادہ زیان واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، کیونکہ اس کا دل بار بار کہتا تھا کہ زارا کے بارے میں جو باتیں اس نے سنی ہے وہ سچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو محبت اور سکون اسے زارا کے قریب محسوس ہوتا تھا وہ کسی دکھاوے سے نہیں آ سکتا تھا۔ ایک رات شہزادہ زیان محل کے باغ میں اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس نے دور ایک درخت کے نیچے زارا کو دیکھا جو اکیلی بیٹھی رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور اس کے ہونٹوں پر خاموش الفاظ تھے۔ شہزادہ زیان وہاں سے چپکے سے گزر رہا تھا، لیکن اس کے قدم رک گئے اور اس نے دیکھا کہ زارا کے آنسو رک نہیں رہے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، صرف ایک پاکیزہ صبر ہے جو دیکھنے والے کے دل کو ہلا کر رکھ دے۔